الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارگزاری سنانا بھی سنت ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ اسفار کرتے ہیں اسفار کے اندر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد اور جو نصرت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس سے انسان کے اندر ایمان میں تقویت آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور مزید اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتے ہیں. یہ بڑا عجیب سفر تھا. اس کے اندر بہت سے ایسے علماء جو سلوک سے ناواقف تھے وہ سلوک سے واقف ہوئے، اور بہت سے ایسے لوگ جو بے راہ روی کا شکار تھے انہوں نے سچی دل سے توبہ کی اور کہا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اس دنیا میں اس کو اختیار کریں گے، اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تو انسان جتنی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنے اس بندے کو نوازتے ہیں. الحصہ بقدر جثہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے سفر پہ گئے. 7 لاکھ افراد، کوئی ہندو، کچھ سکھ مسلمان ہوئے، کچھ وہ مسلمان جو گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بیعت توبہ کی. حضرت جب آئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے اس سفر کے اندر بہت زیادہ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، سفر میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے، اس کی وجہ سے مجھے قلبی طور پہ خوشی محسوس ہو رہی. تو ان کی والدہ نے کہا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے. کیا ہے؟ یہ میرا کمال ہے. جب سے تم میرے پیٹ میں آیا تو میں نے مشتبہ لقمہ نہیں کھایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. تو ہر بندے کی پیچھے محنت ہوتی ہے، وہ محنت انسان کو اس کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی ہستیاں ہیں جو محنتیں کرتی ہیں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، توفیق، اور پیچھے جو مشائخ ہوتی ہیں ان کی جو خدمتیں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں، ان کی توجہات، ان کی نظر، اس سے انسان آگے چلتا ہے. انسان کبھی اپنی ذات پہ وہ نہ کرے. اس لیے جب انسان نکلتا ہے، جب توکل سب سے بڑا عمل ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک حال ہے. 2 چیزیں ہیں. بعض لوگ سنت پہ چلتے ہیں، بس حال پہ چلتے ہیں. تو توکل جب انسان کرتا ہے تو ہمارے ساتھی کہنا کہ بھائی آگے سفر جب انسان بغیر اپنی سواری پہ کرتا ہے تو اس لیے کہ ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے کسی اور مسجد پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں تقریباً آدھا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا، کبھی 2.5 گھنٹے کا بھی سفر ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے کا سفر بھی ہوتا ہے. تو اس میں پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور 5 سواریاں جو عام لوکل سواریاں جیسے کہ ہر جگہوں تک نہیں جاتی. ہم گئے تو ہم نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور اسی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا موسیٰ خان روحانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نفیس حسین، تمام بزرگان دین کے قبور پہ گئے. اور پھر جو لاہور کے جو بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب، ان سے ملاقات کی. انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا. تو بھائی ان بزرگوں کی دعائیں، ان کی نظر، ان کی توجہات تھی. جیسے ہم گئے تو رات کو ہم پنڈی میں اترے. مولانا انصر باجوہ ہیں، وہاں کے بڑے مناظر ہیں. مولانا محمود عالم اکاڑوی بھی، امین اکاڑوی صاحب، امین صفدر اکاڑوی صاحب کے ان کے بھتیجے ہیں، اور مشہور ماشاء اللہ نے ان کو ایسا علم دیا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دستار بندی میرے سر پہ رکھی. ایسا پختہ علم ہے. اس وقت تقریباً 28 کتابیں لکھ چکے ہیں اور مسلسل لکھ رہے ہیں. ایک قطرات العطر سابیہ میں پڑھائی جاتی ہے نخبۃ الفکر، تو ان کی شرح بھی لکھی انہوں نے. بہت ساری اس طرح یہ نور انوار کی شرح جامع الاسرار یہ بھی لکھی. اس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں 400 غلطیاں نکالی. قوت الاخیار کے اندر اپنی شرح چھاپی. تو بڑے قابل آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں صبح ملاقات کی. میں نے کہا بھائی اب 11 بجے سے پہلے نہ آیا ملاقات. میں نے کہا ہم نے ساری رات سفر کیا گاڑی میں، تو صبح جو ہے نا ہمارے مسجد میں پروگرام تھا،
تو میں نے کہا بھائی اب 11 بجے ہے. 11 بجے وہ آیا تو انہوں نے گاڑی دیکھی, جو جس آدمی نے ہمیں گاڑی دی اس کی وہ ڈبل کیبن تھی. اس نے کہا اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا. اس نے کہا کہ یہ تو 1 لیٹر میں 7 کلومیٹر چلے گی. کہا کہ میرے پاس جو گاڑی ہے وہ 1 لیٹر پہ 15 کلومیٹر چلے گی. کہا کہ میری گاڑی لے جائیں. انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی دی. میں نے کہا بھائی یہ بھی ان بزرگوں کی ہے نا, ان کی دعا ہے ان کی. اس لیے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت 12 سال ان کی صحبت میں رہا ہوں. کتنے؟ 12 سال. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس سلسلے کے تمام بزرگان دین جتنے مشائخ گزرے ہوتے ہیں اور جو حیات ہوتے ہیں ان تمام کی ارواح اس سالک کی طرف متوجہ ہوتی, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی. تو یہ وہ دعائیں ہیں, انسان ان دعاؤں سے چلتا ہے. انسان جب اس راستے پہ نہیں ہوتا تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عابد اور عارف کی دعا کے اندر بھی فرق ہے. عابد جو خود عبادت کرتا ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی اصطلاحی تعلق نہیں ہوتا کسی اللہ والوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان سے مانگتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے زبان سے التجا کرتا ہے, اللہ اس کی مراد کو پوری فرماتے ہیں. اور عارف جس کا کسی اللہ والوں سے نسبت ہو, اس نسبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے اللہ پورا فرماتے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں نہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے, ہمیں اللہ کا عرفاں اللہ کے در سے ملا ہے. جو کچھ بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے, اور یہ مقدر بھی ان کے در سے ملا ہے. یہ خالص توحید ہے. کیا ہے یہ؟ خالص توحید ہے. تو ہمارے مشائخ یہ سلسلہ ایسا ہے. مولانا محمود اللہ مقاوی سے فرمایا کرتے کہ بھائی میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی یہ تسبیح کی برکت ہے, یہ ہمارے مشائخ کی دعا اور توجہ ہے. میں نے کہا تم جیسے بندے کو اللہ پاک نے مسخر کیا ہو. تو اس کی بڑی برکات ہے. جو بندہ جتنا زیادہ دین کے لیے قربانی دے گا اور اپنے آپ کو وقف کرے گا دین کے کسی شعبے میں, اللہ پاک جس شعبے میں, اس لیے کہ ہر شعبے کے لیے اللہ پاک رجال کو پیدا فرماتے رہتے ہیں. تبلیغ کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں, خانقاہوں کے لیے الگ ہوتے ہیں, مجاہدین جہاد کے لیے الگ ہوتے ہیں, درس و تدریس تصنیف اور تعریف کے اپنے شہ سوار ہوتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی شعبے کے لیے چنتا ہے تو اس کی خاصیت, اس کی صفات, اس کے آداب اور اس راہ کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں اللہ اس پہ القاء کر دیتے, کھولتے رہتے ہیں اس راستے پہ. جب وہ قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں, اس کی دستگیری فرماتے ہیں, اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں. تو یہ وہ برکتیں ہیں. کیا ہے؟ اس لیے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے سے کراچی آ رہے تھے, کراچی اجتماع کی طرف. تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی عبد الوہاب صاحب نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا نا. مولانا جمشید صاحب نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا, گھر بار سب کو چھوڑ دیا, بچے سب چیز چھوڑ دی. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک بندہ اس کام کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لے کہ وہ فنا فی الکام ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہ فنا فی التبلیغ ہو گئے, فنا فی الکام ہو جائے, اس کام جس شعبے کے اندر یہ چل رہا ہے. تو کہا کہ اس وقت تک اللہ اسے پورا کام نہیں لیتا کہ اپنے آپ کو فنا کر دے. کہا کہ کام تو اڑایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن دنیا کے اندر پہلا ان دو شخصیات کی وجہ, حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. اس لیے کہ انہوں نے اس کام کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیا کہ فنا فی تبلیغ ہوگا, سب چیزیں چھوڑ دی, گھر بار چھوڑ کے بس مرکز میں بیٹھ گئے. تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے عرض کیا کہ حضرت مفتی ہم ہیں, علماء ہم ہیں, لیکن رائے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں. آپ تو کسی مدرسے کے فارغ نہیں, کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تو نہیں, کہیں سے اپنے افتاح کا کورس تو نہیں کیا, کسی مدرسے کے فاضل تو نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع آپ کی طرف دوڑتا ہے, ہماری طرف نہیں دیکھتا. تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا جواب میں دوں گا, کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا. کراچی اجتماع سے واپس, کراچی اجتماع ہے تو یہاں سے واپس جانے لگے تو فیصل آباد کے اندر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میرا گھر آ گیا,
فیصل آباد کے رہنے والے تھے، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی خلیفہ تھے، مفتی شاہد امین صاحب یہ ہمارے استاد ہیں، اور اسی طرح مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا احسان الحق صاحب جو اس وقت رائے کے اندر ہے، بزرگ ہیں ہمارے. تو ان تینوں کو حضرت نے ایک دن میں خلافت دی تھی، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کراچی کے اجتماع سے واپس جانے لگے، وہ بھی ساتھ تھے، فیصل آباد میں پہنچے تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت میں ذرا گھر سے ہو کے آتا، گھر جانا ہے، کچھ دن گھر میں رہوں. جب آئے فرنٹ سیٹ کی طرف مسافہ کرنے لگے تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب جواب سنو. کیا؟ وہ جو سوال تم نے کیا تھا کہ لوگ تمہارے ہاتھ کیوں چومتے ہیں، تو ابھی اس کا جواب سنو. تاکہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو میں کراچی سے پھر ریونڈ جا رہا ہوں، عبدالوہاب کا کوئی گھر نہیں ہے، تمہارا تو گھر ہے، تم تو اپنے گھر میں جا رہے ہو. تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کر. جب انسان اپنے ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر عزتیں بھی دیتے ہیں. اس لیے شاہ حکیم افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں ہیں جیسے قربانیاں ہیں. اگر ہم قربانی دیں گے، ہم لوگ رات کی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم ایک مشتبہ لقمے کی ہم قربانی نہیں دے سکتے، حرام سے نہیں بچ سکتے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے، دل دماغ کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے. اور ہم اللہ سے وہ مہربانیاں مانگتے ہیں جو شیخ میر فسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوئی. حضرت شیخ میر فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی توجہ اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے، اس کے دل کی طرف ہوتی ہے، اس کے رحمتوں اور برکتوں کو نزول ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد جب تک یہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، دعا کرتے رہتا ہے کہ وہ نماز والی تجلی اس پہ پڑتی رہتی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سلام پھیر دی دعا کا موقع نہیں ملتے، نکلتے ہیں. تو یہ مصلی پہ بیٹھنا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مصلی انسان کو نہیں چھوڑتا، یہ چاہتا ہے کہ میں اٹھوں، لیکن اللہ کی عبادت ایسی کرو، بندگی ایسی کرو، استغراق کا عالم ہو، فنائیت کا عالم ہو. پھر انسان کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، ذکر و اذکار اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی اس کو مزہ آتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں یہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، اور اعمال کا یہ خراب ہوتے ہیں اعضاء کے خراب ہونے سے، اور اعضاء خراب ہوتے ہیں دل کے خراب ہونے کی وجہ سے. فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل کو بنا لیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اپنی دل کی اصلاح کر لیتا ہے، فرمایا یہ دل بادشاہ ہے. کیا ہے؟ یہ دل بادشاہ ہے، اعضاء اس کے رعایا ہیں. کیا ہے؟ اعضاء اس کی رعایا ہیں. ان سب کی لگام کس کے ہاتھ میں؟ بادشاہ کیا؟ پھر آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، وہ دیکھے گی تو دل اس کو کھینچے گا، متوجہ کرے گا. خشیت اس کو اس خشیت کی لگام سے اس نظر کو اپنی طرف کرے. اس کی زبان غلط بولے گی، خشیت کی لگام اس کو کھینچے گی. اس کے کان غلط سنیں گے تو خشیت کی لگام اس کو کھینچے گی. فرمایا کہ جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، جب اعضاء بن جاتے ہیں اس کے اعمال بن جاتے ہیں، جب اعمال بن جاتے ہیں تو اوپر سے حالات بھی صحیح آتے ہیں. آج ہمارے دل خراب ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، نفرتیں بسی ہوئی ہے، حسد اور کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس دل کو. یہ دل اللہ کا مسکن ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ گندگی ہے. کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. اس گھر کے مہمان ذات باری تبارک و تعالی ہے، اور مہمان اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں گندگی ہوتی. آتا ہے جب ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنی صفائی کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ 2-3 دن اس کی صفائی کرتے، خوشبو اور پتہ نہیں کیا کیا پردے اور کیا کیا صفائیاں اس میں کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہیں، جو ہمارے رازق ہیں، وہ اس دل میں آتے ہیں، اور اس دل کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا مسکن بناتے ہیں، گہوارہ بناتے ہیں. اس لیے مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، زنا سے کرتے ہیں، شراب سے کرتے ہیں، اور گناہوں سے کرتے ہیں، لیکن جس چیز سے توبہ کرنی ہے اس سے ہم نہیں کرتے. فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے. اور انسان پیچھے کیوں جاتا ہے؟ یہ اللہ سے کیوں روٹتا ہے؟ اللہ سے کیوں روٹتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے.
اللہ کی وہ نظر رحمت سے کیوں اڑتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اور جس دل کے اندر دنیا کی عظمت ہوتی ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ کی محبت، حصول محبت کا جو ذریعہ ہے وہ ذکر الہی کیا ہے؟ وہ ذکر الہی، استغفار کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، اور کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، اسم ذات کی کثرت ہے۔ اس سے دل نورانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نورانی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء حاجی بن عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف تو وقت کے قطب ہیں اور فقیہ ہیں، ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ایک طرف درس بخاری چل رہا ہے، دوسری طرف آپ کی جماعت سالکین کی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہی، کیا لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک سالک پہ وجد طاری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس بخاری کو موقوف کرتے ہیں، حدیث کے درس کو موقوف کرتے ہیں، اور علماء و طلباء سے کہتے ہیں اس سالک کی طرف دیکھو، اس سالک کی طرف دیکھو، یہ جو اس فنائیت اور استغراق کے ساتھ جو ضرب لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہا کہ ایک ایک ضرب پہ یہ 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے روحانی طور پہ، 100 سالہ روحانی مسافت طے کر رہا۔ ہم کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ جتنے بھی چیزیں ہیں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے بھاگتی، دنیا ہم سے بھاگتی، ہم سے تو وہ پتھر ہی اچھا تھا کہ وہ پتھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالباً اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ دعا فرمائی، اللہ نے اس کے حق میں اس دعا کو قبول کیا، اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر چند عرصے کے بعد پھر دیکھا اس راستے سے گزر رہے تھے تو پتھر رو رہا تھا، وہ پتھر رو رہا تھا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ اس پتھر نے عجیب جواب دیا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے اس عمل کو میں چھوڑ دوں؟ جس عمل کی وجہ سے، جس رونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم سے، آگ سے، اس کے ایندھن بننے سے محفوظ کیا ہے، کیا اس عمل کو میں چھوڑ دوں؟ اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ رونا نہیں سونا ہے۔ کیا ہے؟ سونا ہے۔ اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بھائی سونا انسان کون سا ہے، چنگا انسان کون سا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ فرمایا جس کا دل سونا ہو۔ کیا ہو؟ جس کا دل سونا ہو، جس کا دل خشیت سے بھرا ہوا ہو، محبت الہی سے بھرا ہوا ہو، معرفت الہی سے بھرا ہو۔ اس لیے تو مجذوب نے نہیں کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس دل میں خلوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلووں کی جلوت ہوگی۔ اگر خلوت ہی نہیں ہوگی تو کیسے جلوت؟ اس کے لیے وقت خاص کرو۔ کیا کرو؟ وقت خاص کرو۔ اس لیے مولانا عبدالغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندے کی اس جسم کو، وجود کو ناپاکی لگ جاتی ہے، اس کو جنابت کی حاجت لاحق ہو جاتی ہے، اس نے جنابت اس کو لگا کیا وہ لاحق ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ کہاں جاتا ہے؟ یہ غسل خانے میں جاتا ہے، خلوت خانے میں جاتا ہے، حمام میں جاتا ہے۔ فرمایا کہ حمام میں اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر رہ کے اپنے اس وجود کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، یہ وجود عبادت کے قابل بن جاتا ہے، یہ مسجد کے قابل بن جاتا ہے، یہ نماز کے قابل بن جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے قابل بن جاتا ہے، اور یہ سر سجدے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح انسان کی وجود کو، اس کے جسم کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کسی تنہائی، حمام اور خلوت خانے کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح انسان کی باطن کو بھی کیا جنابت لاحق ہو جاتی ہے۔
کہ نجاست لاحق ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے جو زنگ آتا ہے، جو میل آتا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ فرمائے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی تنہائی اور خلوت خانے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھو، مدرسے کے کسی کونے میں بیٹھو، اپنے آفس کے کسی کونے میں بیٹھو، جس جگہ کام کر رہے ہو، تنہائی لازمی ہے۔ حمام غسل کے لیے تنہائی لازمی ہے، تو فرمایا باطن کی غسل کے لیے بھی تنہائی لازمی ہے، خلوت لازمی ہے۔ کوئی وقت خاص کر کے اس خاص وقت کے اندر کیا اپنے سر پہ کپڑا ڈالو، آنکھیں بند ہو۔ سے شاعر کہتے ہیں چشم و بند ہو، گوش و بند ہو، لب بند گرن بینی سر حق برما بخن، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، ہونٹوں کو بند کر لے، اگر تم پر اللہ کی معرفت کا راز نہ کھلے تو آ کے میرا مذاق ہو۔ اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ ہم نے تو اوروں کی معرفت پہچان لی لیکن اللہ کی معرفت نہیں پہچان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت معرفت نصیب